فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کو سورہ انفال کا تیسرا رکوع اور اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ انفال، اس کے رکوع نمبر 3 اور آیات 20 تا 28 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی منہ نہ پھیرو، اور تم سنتے ہو۔ اس آیت میں رب کائنات نے فرمایا تمام مسلمانوں سے کہ تم اپنی مرضی نہ کرو، بلکہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکم پر چلو، اور کبھی بھی ان سے اپنا منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے تم سنتے بھی ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں جیسے بالکل نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان منافقوں کی طرح کہ جو کہتے تو ہیں ہم نے آپ کی بات سن لیے مگر اس پر عمل نہیں کرتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں بہرے گونگے سے مراد فزیکل بہرے گونگے نہیں، بلکہ ان کی کان بھی ہیں، ان کی زبانیں بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن وہ نہ سنتے ہیں، حق بات کو نہ سنتے ہیں، نہ حق بات کہتے ہیں، نہ حق بات دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمام جانداروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کان رکھنے کے باوجود حقیقت کو نہیں دیکھتے سنتے، جو اپنی آنکھیں رکھنے کے باوجود حقیقت کی بات کو نہیں دیکھتے، اور نہ وہ حق بات کہتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ فرمایا ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت نہیں عطا کی، کیونکہ ان کی کانوں اور ان کے منہوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اڑے ہوئے ہیں غلط بات پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پروردگار رب العالمین حاکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوری طور پر ان کی اطاعت کرو،
بخاری شریف میں آتا ہے اس کا شان نزول کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد آئے۔ آپ نے فرمایا ابی میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ کہا میرے آقا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب بھی میرا حکم آئے فوری طور پر آؤ۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت سعید بن معلیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے اسے بھی بلایا تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو بعد میں وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے آیت قرآن مجید کی نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ آئندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم جب بھی ہوگا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ انسان جتنا بھی کوئی سوچ لے یاد رکھے کہ اس کے ارادوں اور اس کی خواہشوں کے درمیان رب کائنات بھی حائل ہو جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کا کچھ پروگرام ہوتا ہے لیکن خالق کائنات کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار رب العالمین نے یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر تم لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرو گے تو اس برائی میں تم خود بھی مبتلا ہو سکتے ہو۔ اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو سارے محلے والوں کو چاہیے کہ اس برائی کو روکیں، اور اگر کوئی نیک لوگ بن کر کہے نہیں تو اس پر اگر عذاب آئے گا تو اس عذاب میں نیک بھی اس میں ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف یہ نہ سمجھو کہ اس عذاب سے صرف گناہ گار لوگوں کو نقصان ہوگا، نیک لوگوں کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد دلا رہا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ ہجرت سے پہلے تمام مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ معظمہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و مال نہ کر دیں۔ تو اس نے تم کو جگہ دی مدینہ منورہ میں اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، طاقت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں یہی بتایا گیا کہ ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ معظمہ میں تعداد میں بھی تھوڑے تھے، کمزور تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کافر ان کے نقصان نہ پہنچائیں، لیکن رب کائنات نے ان کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور ان کو بہت بڑی عزت ملی، احترام ملا۔ آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس اہم آیت میں رب کائنات نے فرمایا تمام مسلمانوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ قرآن امانت ہے، اسلام امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا
جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی. نماز 5 ہے تو اس میں خیانت یہ ہے کہ 5 نمازیں کے بجائے 2 نمازیں پڑھی جائیں. 4 رکعت فرض ہے تو 2 رکعت فرض پڑھے جائیں. فرمایا اللہ کے جو احکام ہیں وہ امانت ہیں، ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرنا. تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فرمایا اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. کتنی اہم بات فرمائی. فرمایا کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی، یہ اگر تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں میں یتیموں میں تقسیم نہ کرو تو یہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تمہاری اولاد اگر نیکی کے کام میں نہیں ہے، نیک کام نہیں کرتی، برائی کے کام کرتی ہے تو یہ بھی تمہارے لیے عذاب ہے. اس لیے اولاد کی بھی اچھی تربیت کرو، اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا ثواب ہے. اللہ کے ہاں الفاظ مانی ہے شر الدواب، بدترین قسم کے جانور. استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو. یحولو، وہ حائل ہوتا ہے. مستضعفون، مغلوب بے زور. یتخطف، وہ اچک لے جائے. لا تخونو، خیانت نہ کرو. بس یہ اس کا ترجمہ تھا اور الفاظ مانی. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح سمجھ لیا ہوگا. اس کو بار بار سننا، بار بار دیکھنا، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تم اچھے نمبر لے کر پاس ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.